السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سیدہ رباب شرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں چادر تطہیر۔ آج کی اس ویڈیو میں پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان کی ولادت، بت پرستی کے خلاف ان کی تبلیغ اور نمرود کی طرف سے ان کو آگ میں پھینکے جانے کا واقعہ بیان کیا جائے گا۔ نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا۔ بابل کا موجودہ نام عراق ہے۔ نمرود ایک نہایت مغرور شخص تھا۔ جب اس کے اقتدار کا دائرہ وسیع ہو گیا تو اس نے لوگوں کو کہنا شروع کر دیا کہ مجھے خدا مانا کرو، مجھے سجدہ کیا کرو۔ تو لہٰذا لوگ پہلے ہی بت پرستی اور غیر اللہ یعنی پتھر اور لکڑی کے بنے ہوئے بتوں کو سجدہ کرتے تھے، لہٰذا وہ اسے بھی آسانی سے خدا ماننے پر آمادہ ہو گئے۔ لوگ تو یہ شرک اور ضلالت سے بھری زندگی بسر کر رہے تھے۔ انہیں ایک عرصہ گزر گیا اور وہ اللہ کو بھلا ہی چکے تھے۔ پروردگار عالم نے اس قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس میں اپنا نمائندہ بھیجنے کا ارادہ کیا۔ نمرود کے دربار میں نجومی بھی تھے۔ ایک نجومی نمرود کے دربار میں بڑا اونچا مقام رکھتا تھا۔ وہ نمرود کے بہت قریب تھا۔ ایک دن اس نے نمرود سے کہا، عالی جان کی امان پاؤں تو ایک بات عرض کروں۔ نمرود نے کہا، عرض کرو۔ نجومی نے کہا، آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ بت پرستی کو ختم کر دے گا اور لوگوں کو دین خدا کی جانب بلائے گا اور آپ کی حکومت ختم کر دے گا۔ یہ سن کر نمرود نے اپنے دربار کے دوسرے نجومیوں کی طرف دیکھا۔ سب نجومیوں نے پہلے نجومی کی تائید کی۔ نمرود یہ سن کر دل ہی دل میں گھبرایا اور غصے میں آ کر حکم دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ نمرود کے منہ سے اس حکم کا نکلنا تھا کہ بابل میں پیدا ہونے والے بچے قتل کیے جانے لگے۔ نمرود کے حکم پر تقریباً 1,00,000 بچہ قتل کیا گیا۔ نمرود یہ سمجھتا تھا کہ ان ہیلوں کے ذریعے سے وہ خداوند متعال کے امر کے آگے بند باندھ سکے گا۔ اس ملک بابل میں ایک خاتون تھی جن کا نام تاریخ میں نونا بتایا جاتا ہے۔ جب ان کے بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو وہ نمرود کے کرندوں کے خوف سے شہر سے باہر چلی گئی اور ایک غار میں پناہ لی۔ انہوں نے اپنے بچے کو اسی غار میں جنم دیا اور پھر بچے کو لٹا کر دعا کی، اے پروردگارا، میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو اس غار میں لٹا کر جا رہی ہوں، ان ظالموں سے تو ہی ان کو بچانا جو معصوموں کے خون کے پیاسے ہیں۔ انہوں نے بچے کو بوسہ دیا اور غار کے دہانے کو پتھروں سے بند کر کے شہر کی جانب لوٹ گئی۔ جب دوسرے دن اپنے بچے کو دیکھنے آئی تو دیکھا ان کا بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے۔ اس بچے کے انگوٹھے سے دودھ جاری تھا۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ خداوند متعال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے میں دودھ پیدا کر دیا اور یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غذا بہم پہنچتی رہی۔ اس غذا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دن میں اتنا بڑھتے تھے جتنا عام بچہ مہینے میں بڑھتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی ماں آپ کو دیکھنے کی غرض سے روزانہ غار میں آتی۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر 2 برس ہو گئی تو وہ باتیں کرنے لگے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 7 برس ہوئی تو ان کی والدہ انہیں بڑی بڑی باتیں بتاتی اور اخلاق سکھانے لگی، غریبوں کی مدد کرنے کا سلیقہ بتانے لگی، اللہ کے گزرے ہوئے پیغمبروں کے قصے سنانے لگی، مگر انہیں کیا معلوم کہ وہ جس بچے کی تربیت کر رہی ہیں وہ خود ایک پیغمبر ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی کے 13 سال اسی غار میں گزارے۔ انہوں نے ایک دن اپنی ماں سے کہا، اماں جان، مجھے بھی اپنے ساتھ شہر لے جائیں۔ ماں نے جواب دیا، بیٹا، شہر میں آپ کے لیے خطرہ ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس غار سے نکل کر ایک دن رات کو اس شہر میں داخل ہوئے۔ یہاں ایک نکتہ واضح کرتی چلوں کہ تورات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام آزر بیان کیا گیا ہے، جبکہ ان کے والد کا نام تارخ بیان کیا گیا ہے، اور قرآن مجید میں ان کے والد کا نام آزر بیان کیا گیا ہے۔ بہت سے علماء کا اجماع ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام نہ تھا، بلکہ ان کے والد تارخ تھے، وہ مسلمان تھے۔ قرآن مجید اور اکثر احادیث میں آزر کو باپ کہا گیا ہے، وہ مجاز کے طور پر ہے۔ ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کا چچا ہی رہا ہو، تارخ کی وفات کے بعد ان کی والدہ سے عقد کیا ہو اور آپ کی تربیت کی ہو، اسی سبب ان کو باپ کہا گیا ہو۔ آزر پتھر، لکڑی اور مٹی کے بت بنایا کرتا تھا، ان کو خود پوجتا اور لوگوں کو فروخت کرتا تھا۔
اسی طرح اس کا کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا۔ آزر کے بیٹے بھی بت فروشی کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکل کر اپنے چچا آزر کے پاس پہنچے تو آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ بت بیچنے کے لیے بھیج دیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن بتوں کے گلے میں رسی ڈالی اور انہیں زمین پر گھسیٹتے ہوئے لے گئے، جس کی وجہ سے وہ مٹی، کیچڑ، کوڑا کرکٹ سے آلودہ ہو گئے۔ پھر آواز لگائی، اے لوگوں، آؤ مجھ سے وہ بت خریدو جو بے جان ہیں، عقل و ہوش سے عاری ہیں اور کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بتوں کے ساتھ یہ سلوک لوگوں کی نظر میں بہت توہین آمیز تھا۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نصیحت کی، اور ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا آزر سے پوچھنے لگے، چچا جان، آپ لکڑی، پتھر اور مٹی کے بت بناتے ہیں جو نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، اور نہ آپ کو کوئی نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آزر نے چونک کر پوچھا، کیا تم ہمارے خداؤں کے مخالف ہو؟ آئندہ اس طرح کی بات نہ کرنا ورنہ تمہیں سزا ہوگی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہوئے اور کہا، پرستش اور سجدے کے لائق نہ یہ نمرود ہے اور ہی نہ یہ بت، لائق عبادت تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ساری دنیا کو پیدا کیا، اور وہی اس کا خالق اور مالک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اور ان کا پیغام بڑی تیزی سے پھیلنے لگا۔ لوگ ان کی بات غور سے سننے لگے۔ جب ان کی شہرت نمرود تک پہنچی تو اس نے اپنے دربار کے لوگوں سے پوچھا، یہ کون نوجوان ہے جس نے ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے؟ درباری بولے، اس کا نام ابراہیم ہے جو آزر کے گھر جوان ہوا ہے۔ نمرود نے حکم دیا کہ اسے فوراً میرے سامنے پیش کیا جائے۔ نمرود کے بھیجے ہوئے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور نمرود کا پیغام سنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس پہنچے۔ نمرود نے پوچھا، جوان، تم جس خدا کی عبادت کرتے ہو وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا خدا وہ ہے جو لوگوں کو زندگی اور موت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک ایسے مجرم کو آزاد کر دیا جسے سزائے موت سنائی گئی تھی، اور ایک ایسے آدمی کو پھانسی دے دی جس کا کوئی جرم نہیں تھا، اور بولا، اب بولو، میرے خدا ہونے میں تمہیں کیا شک ہے؟ میں بھی تو جس کو چاہوں زندگی بخش دوں اور جس کو چاہوں موت دے دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو سچا ہے تو جس کو قتل کیا ہے اس کو زندہ کر کے دکھا۔ پھر فرمایا، میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود نے اس سوال کا کوئی جواب نہ دیا اور وہ شرمندہ ہوا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے اجازت دے میں ابراہیم کو اپنے ساتھ لے جاؤں، کیونکہ یہ ابھی نہ سمجھ ہے۔ آزر بولا، بادشاہ سلامت، آپ ابراہیم کو گھر جانے کی اجازت دے دیں، میں اسے آپ کی اور بتوں کی توہین سے باز رکھنے کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمرود نے کہا، میں تمہاری خاطر اسے معاف کرتا ہوں، لیکن اگر آئندہ اس نے ہنگامہ کھڑا کیا تو میں اسے زندہ جلا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس واقعے کے بعد بھی اپنے مشن سے باز نہ آئے، اور ایک دن آزر سے کہا، چچا جان، یہ بت کیا ہیں جن کو آپ خود بناتے ہیں، خود پوجتے ہیں اور خود ہی خدا مانتے ہیں؟ آزر یہ بات سنتے ہی بولا، ابراہیم، فوراً میرے گھر سے نکل جاؤ، میں تمہیں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلے، چچا جان، آپ نہیں مانتے تو میں جاتا ہوں، لیکن اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا، کیونکہ میں خدا سے ڈرتا ہوں، ان بتوں یا نمرود سے نہیں ڈرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چچا کے گھر سے الگ اپنا کوئی انتظام کر لیا اور وہاں سے چلے گئے، لیکن اپنے قول کے مطابق اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے رہے اور بتوں کی پوجا سے انکار کرتے رہے۔ ملک بابل کے لوگ ہر سال ایک عید منایا کرتے تھے۔ ایک دن وہ خصوصی مراسم انجام دیا کرتے تھے۔ اس دن وہ سارے لوگ شہر سے باہر چلے جاتے۔ اس دن جب عید کا دن آیا تو وہ لوگ شہر سے باہر چلے گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے اس شہر میں رہ گئے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ شہر خالی ہے اور بت خانے کا کوئی محافظ بھی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑا لیا اور بت خانے میں جا پہنچے۔ اس عالیشان بت خانے کو دیکھنے لگے جس کو اتنی نفاست سے سجایا گیا تھا، جس میں مختلف بتوں کو ان کے رتبے کے مطابق ترتیب دیا گیا تھا۔ اب آپ نے بتوں کا مذاق اڑانے کے لیے وہ کھانا ان کے سامنے رکھا جو آپ ساتھ لے کر آئے تھے۔ ان سے کہنے لگے، کیا تم کھانا کھاؤ گے؟ جب بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو از راہ تمسخر کہا، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ لیکن اب بھی کوئی جواب نہ ملا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا اور ایک طرف سے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ سارے بت چکنا چور کر دیے۔ آخر میں سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا اور بت خانے سے نکل گئے۔ جب لوگ شہر سے واپس آئے اور بت خانے میں گئے، وہاں جو ان کے بتوں کا حال تھا دیکھ کر بہت غصہ ہوئے۔ لوگ سوچ میں مبتلا تھے کہ یہ کام کس نے کیا ہوگا۔ سب لوگوں کے منہ پر ایک ہی نام تھا کہ کس نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سب کیا ہے۔ بعض نے کہا، ہم نے ایک جوان کو دیکھا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ بتوں کی عبادت کو بے عقلی کا کام سمجھتا ہے اور اس نے لعنت و ملامت بھی کی تھی ہمیں، اس لیے ممکن ہے کہ یہ کام اس نے کیا ہو۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شک ظاہر کرنے کے بعد ان پر مقدمہ چلایا گیا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، یہ بات اس بڑے بت سے پوچھے جس کے کندھے پر کلہاڑا ہے۔ اس شخص نے کہا، وہ تو بول نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، بولنا تو دور کی بات ہے، اگر اس کے ناک پر مکھی بھی آ کر بیٹھ جائے تو وہ اسے اڑا بھی نہیں سکتا۔ دوسروں کو نفع یا نقصان کیا پہنچائے گا؟ مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ پھر بھی تم اس مجبور اور لاچار بت کو مانتے ہو اور اس کو سجدہ کرتے ہو اور اس کی پوجا کرتے رہتے ہو۔ بس یہی نہیں بلکہ حاجتیں طلب کرتے ہو جو سن بھی نہیں سکتے، اور وہ خدا کہ جس نے پوری کائنات کو بنایا اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کی عبادت نہیں کرتے۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں بڑے غور سے سنی اور وہ سوچنے لگے کہ یہ نوجوان سچ کہتا ہے۔ سچ مچ مٹی، پتھر اور لکڑی کی مورتیوں میں کیا طاقت ہے، لیکن ایک آدمی پر آپ علیہ السلام کی باتوں کا الٹا ہی اثر ہوا۔ وہ بولا کہ ابراہیم، تمہاری باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے خداؤں کا ستیہ ناش تم ہی نے کیا ہے۔ اگر آج تمہیں چھوڑ دیا تو کل تم ہمارا سارا بت خانہ ہی گرا دو گے، اس لیے تم جیسے انسان کو زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس وقت جو لوگ وہاں موجود تھے اس شخص کی باتیں بڑے غور سے سننے لگے۔ یہ شخص نمرود کا بھیجا ہوا جج تھا۔ لوگ کھڑے اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں جوان کو کیا سزا دی جاتی ہے۔ اس سزا کو سننے کے لیے انہیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ جج بولا، ابراہیم علیہ السلام، تمہارے لیے اس جرم کی سزا یہ ہے کہ تمہیں زندہ جلا دیا جائے گا اور تمہاری خاک ہوا میں اڑا دی جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں تمہارے اس فیصلے سے نہیں ڈرتا، زندگی اور موت کا مالک میرا اللہ ہے۔ جج نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو فیصلہ سنایا، نمرود نے اس پر عمل درآمد کے لیے فوراً تیاری شروع کر دی۔ اس نے شہر میں اور اس کے ارد گرد علاقوں میں اعلان کرا دیا کہ ہمارے بتوں کو توڑنے والے نوجوان کو جلانے کے لیے سب لوگ ایندھن اکٹھا کریں۔ ادھر بت خانے کے پجاریوں نے بھی اعلان کیا کہ جو لوگ اپنی مراد کو پانا چاہتے ہیں ایندھن جمع کریں، ان کی مراد پوری ہوگی۔ اس اعلان کو سن کر لوگوں نے زیادہ سے زیادہ ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا۔ ادھر شہر کے تمام لوگ لکڑیوں کو اکٹھا کر کے لانے لگے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام قید کر لیے گئے۔ لوگوں نے ساری لکڑیاں ایک جگہ پر جمع کر کے رکھ دی اور انہیں آگ لگا دی۔ جب شعلے بھڑک اٹھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے نکال کر ایک جگہ پر لایا گیا جہاں آگ جلائی گئی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کو دیکھ کر ہنس پڑے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اونچے مینار کو دیکھا جو کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ اس پہ ایک خوبصورت کمرہ تھا جہاں نمرود اور اس کے وزیر اور مشیر بیٹھے تھے۔ آگ بہت ہی شدید تھی۔ اب یہ مسئلہ درپیش تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے پھینکا جائے گا۔
اس دوران شیطان نے منجنیق کا تصور ان کے ذہنوں میں ڈالا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ منجنیق دنیا میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوفہ میں کوثار نامی ایک نہر کے کنارے بنائی گئی اور وہ قراقنطانہ میں تھی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینکا گیا۔ اس وقت زمین و آسمان کی ہر شے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امداد کی خواہش ظاہر کی۔ زمین نے کہا، پروردگارا، مجھ پر سوائے ابراہیم علیہ السلام کے تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے، کیا تو راضی ہے کہ اسے بھی جلا دیا جائے؟ فرشتوں نے کہا، تیرے خلیل ابراہیم کو لوگ جلاتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، اگر مجھ سے وہ مدد طلب کرے گا تو یقیناً میں قبول کروں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مسلط کر دیا گیا ہے تاکہ انہیں آگ میں جلا دیا جائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوا زمین پہ تیری کوئی عبادت کرنے والا نہیں۔ خداوند متعال نے فرمایا، کوئی امر بھی میرے اختیار سے باہر نہیں، وہ میرا بندہ ہے، جس قدر چاہوں گا اسے بچا لوں گا۔ اگر وہ مجھ سے دعا کرے گا تو میں قبول کروں گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خداوند متعال سے دعا کی، یا اللہ یا واحد یا احد من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد نجینی من النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوا میں تھے اور وہ منجنیق سے جدا ہو چکے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، کوئی حاجت ہے مجھ سے؟ کہا، نہیں، تم سے کوئی حاجت نہیں، لیکن عالمین کے پروردگار سے میری حاجت ضرور ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے ایک انگوٹھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی جس پر کچھ کلمات نقش ہوئے تھے۔ خداوند متعال نے آگ کو حکم دیا اور وحی دی کہ سرد ہو جا، اور خداوند متعال کے حکم سے وہ آگ سرد ہو گئی۔ وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ان کے چاروں طرف گل و لالہ پیدا ہو گئے۔ جب خدا نے آگ پر وحی کی کہ سرد ہو جا تو 3 روز تک دنیا کی آگ میں گرمی باقی نہ رہی، اور یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آگ سے محفوظ رکھا۔ یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بولا، نوجوان، ہمیں تعجب ہے کہ تمہارا حکم آگ پر بھی چلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ تمام میرے خدا کی قدرت ہے۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو تو آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، لیکن وہ آپ کی باتوں کو تسلیم کرنے کے لیے پھر بھی تیار نہ ہوا۔ نمرود کو لگا کہ کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر لوگ ایمان نہ لے آئیں۔ اس نے لوگوں کو لالچ دے کر اور کچھ کو ڈرا کر خاموش کروا دیا۔ اس واقعے کے بعد اس نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شہر بدر کر دیا جائے تاکہ کوئی شخص ان کا پیرو نہ بنے اور ان کا دین اختیار نہ کر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نمرودیوں کے ساتھ رہنے پر خوش نہ تھے، اس لیے وہ شہر چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بکریاں اکٹھی کی اور انہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ کے ساتھ بہت سی بھیڑ بکریاں تھیں اور بہت سا ساز و سامان تھا، اس لیے حکم دیا کہ سارا مال بحق کے سرکار ضبط کر لیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اگر تم میری بھیڑ بکریاں اور مال و متاع لینا چاہتے ہو تو میں نے جتنی عمر اس سرزمین پر یہ بھیڑ بکریاں جمع کی ہیں، تم میری وہ عمر مجھے لوٹا دو اور یہ سارا مال ضبط کر لو۔ جب بات بڑھ گئی تو یہ مقدمہ نمرود کے ایک منصف کے پاس پہنچا۔ اس نے فریقین کی بات سننے کے بعد فیصلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں دے دیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ اور اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کے ہمراہ بابل چھوڑ کر چل دیے۔ اکثر مفسرین اور مورخین کہتے ہیں کہ آگ سے نجات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دین حق کی دعوت دی، اور نمرود نے کہا، میں تمہارے خدا سے جنگ کروں گا، اور ایک وقت مقرر کر لیا۔
उस दिन नमरूद अपने लश्कर को लेकर जमा हुआ और मैदान में आया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तन्हा उसके मुकाबले में आए और हक़ ताला ने इतने मच्छरों को भेजा कि फ़िज़ा तारीख हो गई। सब उनके मुंह और नाक के साथ चिमट गए, यहाँ तक कि सब भाग खड़े हुए और नमरूद भी ज़लील और रुसवा होकर वापस आया। लेकिन फिर भी ईमान न लाया तो खुदावंद मुताल ने एक कमज़ोर मच्छर को हुक्म दिया कि उसके दिमाग में घुस जाए और उसके दिमाग में घुसकर उसका मगज़ खाने लगा। वो इस कदर बेचैन हुआ कि उसने चंद आदमियों को कहा कि मेरे सर पर भारी गुर्ज मारो, इस तरह मेरे इज़्तिराब में थोड़ा सुकून आ जाए। और इसी हालत में वो कुछ दिन ज़िंदा रहा और फिर ईमान न लाने की सूरत में इस दुनिया से चला गया और वासिल जहन्नुम हो गया। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, दुआ में याद। खुदा हाफिज़। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।